رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رحم کرنے والا تھا، آپ کا اخلاق خلق العظیم تھا، آپ رحمت للعالمین تھے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ آپ اپنی باڈی لینگویج سے بھی یہی ثابت کرتے۔ میں جی پی میں تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور میں نے ایک میگزین وہاں دیکھا، اور وہاں پہ بیسکلی ایک آرٹیکل تھا کہ بچوں کو مساج کرنی چاہیے، اور بچوں کو مساج کرنے سے کتنا اچھا اثر ہوتا ہے ان پہ۔ اور وہ آرٹیکل جو تھا وہ کافی لمبا تھا کہ کیسے ان کو مساج کرنی چاہیے، کیسے ان کو پیار سے سہلانا چاہیے اینڈ آل دیٹ۔ اور پتہ آخر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں یہ لکھا تھا کہ ریسرچ اسٹڈیز میں یہ آیا ہے، جو کہ اینیمل کنگڈم اور کراس کلچرل اسٹڈیز ہیں نا، وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ نومولود بچے جن کو پیار سے شروع میں رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مساج کی جائے، وہ زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو جو میں کہنے والا نا، ان کو ذرا نوٹ کریں، اور ان کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ان کی طرف کم اگریسو اور کم وائلنٹ ہوتی ہیں۔ ذرا بومبنگ کے بارے میں سوچیں، اور ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں جو کہ کم اگریسو اور وائلنٹ ہے، اور ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن کی بچپنا جو ہے وہ برا گزرا ہے، بچپن میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان بچوں کے بارے میں سوچیں جن کا بڑا دھیان رکھا گیا ہے، ان کو پیار کیا گیا ہے، اور ان کو بچپن میں محبت ملی ہے۔ اور اس سب کو سوچنے کے بعد اب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ایک معاشرہ پرسکون ہوا، بچوں میں ایموشنل بلاک آیا، اور ان کے اخلاق بہتر ہوئے۔ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ صرف بالوں کو سہلانا یہی کافی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا۔ عبداللہ بن جعفر یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد ان سے صرف 11 سال بڑے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی رأسی، میرے خیال سے 3 دفعہ۔ اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، تب وہ بچے تھے، وہ اس بات کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر مسح کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا جب میں چھوٹا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ انہوں نے 3 بار کیا تھا۔ جیسے کہ ایک عورت بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے گی کہ کس طرح کتنی مرتبہ اس کے خاوند نے اس کو مارا تھا، اس کو دھتکارا تھا، اسی طرح بچہ بھی یہ بات یاد رکھتا ہے کہ اس کو بچپن میں کتنی دفعہ مار پڑی تھی، اس کو رلایا گیا تھا، یا اس کو پیار کیا گیا تھا۔ اس طرح دیکھیں حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان کو یہ بات بہت اچھے سے یاد ہے۔ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر سہلا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی فرما رہے تھے، وہ حضرت عبداللہ کو یاد بھی ہوگی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی مسح کرنے کے بعد فلما مسح قال اللہم اخلف جعفرا فی ولدی، کیونکہ حضرت جعفر جو ہیں ان کے والد شہید فوت ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جعفر کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی اولاد کے لیے، جس میں حضرت جعفر بھی شامل ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد وہ کتنے چھوٹے ہوں گے اس وقت، ان کو یہ سب یاد ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اس وقت، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرے ماتھے کو، میرے سر کو سہلایا تھا، اور یہ 3 دفعہ انہوں نے کیا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے مجھے دعا دی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ کتنی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کوئی بھی وربل ابیوز ہو یا کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہو گھر میں والدین کی، جو بچہ نا اس کے ذہن میں وہ چیز رہے گی، وہ ہمیشہ۔ مجھے یاد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں یاد ہوں گی بچپن میں، بہت ساری چیزیں جب میں 5 یا 6 سال کا تھا۔ ہاں اتنی گہرائی سے یاد نہیں، لیکن ایک یاد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اور اس بات کا آپ کو علم ہوگا، وہ لوگ جو سائیکالوجی اسٹڈی کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جو ہماری میموری ہے نا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، لانگ ٹرم میموری اینڈ شارٹ ٹرم میموری۔ لانگ ٹرم میموریز ایسی میموریز ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی یاد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہ جائے اور بڑے عرصے تک رہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھیں نا، لانگ ٹرم میموری میں رکھیں، آپ کو ریپیٹ کرنا چاہیے آیات کو، جیسے قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں 3-4 دفعہ۔ ایک طریقہ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کی دہرائی کرتے رہیں بار بار۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ ان چیزوں کو کسی اچھی یا دکھ دینے والی انسیڈنٹ کے ساتھ لنک کریں۔ آپ کو کوئی گانا بہت پسند تھا، وہ اس وجہ سے یاد ہے کہ آپ 20 سال کے تھے، آپ فلانی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور جب بھی آپ وہاں سے گزرتے ہیں آپ کو میوزک یاد آ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یار کاش کہ میں اس دور میں واپس چلا جاؤں۔ یا اب جب آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہے کہ شروع کے دن میں آپ کہاں گئے، کیا کیا۔ آپ جب دوبارہ ایک عرصے بعد وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہاں پہ ایک چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں پازیٹیو ایسوسیشن کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ آپ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی دے رہے ہیں، اور قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اور حدیث بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں پیار کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کے سر پہ مسح کرنے کے ساتھ۔